السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ شفا کمرے میں کل کا ٹیسٹ پیپر لینے آئی تھی۔ اسے لگا وہ ہٹلر یہاں نہیں ہوگا، لیکن بیچاری بری طرح پھنس گئی۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگی تھی کہ اسی دوران وہ اندر آتا دروازہ بند کرتے وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی، اپنی ناک تھام گئی۔ ڈر سے آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اس کی موجودگی نے تو اس کی سانس خشک کر دی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور یہ کیا چھپا رہی ہو؟ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے گھورتا آگے بڑھا۔ شفا حلق ترک کرتی دونوں ہاتھ پیچھے چھپائے۔ ہادی ملک بزنس ٹائکون تھا۔ کچھ دن یونیورسٹی اپنے دوست کے کہنے پر پروفیسر کی جاب کرنے لگا، جس کا فائدہ اس کی بچپن کی منقوہ شفا آج اٹھا رہی تھی۔ میں نہیں دکھاؤں گی، چھوڑے مجھے۔ وہ خوف سے جیسے پیچھے ہوئی، قالین پر پاؤں اٹکا۔ وہ سیدھا بیڈ پر، اور اس کی وجہ سے ہادی بھی اس کے ساتھ گرا۔ تو بیگم ٹیسٹ چوری کرنے آئی ہے؟ ایک شرط پر دوں گا، اگر تم آج۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نئی اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں مسٹر ہادی، مجھ سے دور رہ کر بات کریں، ورنہ میں ابھی دادا جان کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ شفا کی بات سن کر ہادی کا منہ تو پہلے حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، اور پھر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہو۔ دادا جان کو جا کر کیا بتاؤ گی؟ وہ شفا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ شفا کی تو سانسیں شرم کے مارے پھولنے لگی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ہادی ملک کو گھورا اور انتہائی معصومیت سے بولی، میں ان کو جا کر یہی بتاؤں گی کہ آپ میرے نزدیک ہونے کی اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ رات کو 12 بجے میرے کمرے میں زبردستی داخل ہو گئے تھے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ تو پھر میں بھی دادا جان کو جا کر بتا دوں گا کہ شفا میری بیوی ہے اور میں شفا پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یوں اسے چھپ کر نہ ملوں تو آپ شفا سے میری رخصتی کروا دیں۔ یہ سن کر شفا کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ رخصتی کے نام سے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی بہت ہی موڈی اور خڑوس قسم کا بندہ ہے۔ ہر چیز اس کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ حد سے زیادہ ڈسپلن بھی ہے۔ اسے ہر چیز اپنی پراپر جگہ پر چاہیے ہوتی ہے۔ بے ترتیب اور بے ڈھنگا کام اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ دوسری طرف شفا صاحبہ حد سے زیادہ لاپرواہ عورت تھی۔ اگر کبھی کوئی غلطی سے ان کے کمرے میں چلا جاتا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس آدمی کا دماغ چکرا جاتا، اور محترمہ کی الماری کھولی جاتی تو سارے کپڑے قدموں کو چومنے کے لیے زمین پر گر جاتے۔ یہ ساری چیزیں ہادی جیسے بندے کے لیے کسی بھی طور پر قابل برداشت نہیں تھیں۔ اس کے کمرے میں ہر چیز ترتیب پر ہوتی تھی، اور اگر کوئی چیز ذرا سی بھی ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ پوری حویلی سر پر اٹھا لیتا۔ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور کو جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ شفا بیگم کی بھی اس کے کمرے میں جانے پر پابندی تھی۔ یہ ریسٹرکشن ہادی نے نہیں بلکہ دادا جان نے لگائی تھی، کیونکہ بقول ان کے ابھی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، رخصتی باقی تھی۔ آج شفا صاحبہ نے ہادی سے ڈانٹ کا بدلہ لینے کے لیے اسے دادا جان کے روم میں لاک کر دیا تھا۔ دادا جان بیچارے خبریں دیکھتے دیکھتے لاؤنج میں موجود صوفے پر ہی سو گئے۔ محترمہ شفا صاحبہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اوپر کمبل درست کیا اور ٹی وی بند کر کے دبے پاؤں لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف ہادی تقریباً 1 گھنٹے تک کمرے کا دروازہ بجاتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ آج ملازمہ کو بھی چھٹی تھی۔ حویلی کی ساری عورتیں خاندان کی ایک شادی پر گئی ہوئی تھیں۔ دن کا کھانا بھی شفا نے باہر سے آرڈر کیا تھا، اور اب دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ شام کے وقت بھی اس کی اماں اور تائی جان گھر واپس نہ آئیں، ورنہ پھر اسے گھر کا کھانا کھانا پڑتا۔ ہادی ملک کو کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر ترکش ڈرامہ دیکھنے لگی۔ ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ وہیں پر سو گئی۔ دوسری طرف جب دادا جان کی آنکھ کھلی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب اپنے اوپر کمبل پڑا دیکھا تو حیران رہ گئے، پھر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شفا بیٹی، کتنا خیال کرتی ہے میرا، انہوں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، ہادی ملک چیل کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن دادا جان کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رک گیا۔ ارے ہادی بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
یہ سن کر اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ اپنی اس نالائق اور کم عقل پوتی سے پوچھے جس نے جینا حرام کر دیا ہے میرا۔ ارے اس نے کیا کر دیا ہے؟ وہ تو اتنی معصوم۔ خبردار دادا جان، جو آپ نے اس کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کر کے معصوم لوگوں کو ذلیل کیا، میں یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ معصوم نہیں بلکہ شیطان کی چیلی ہے۔ اس کی وجہ سے تو اب میرا گھر واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سن کر دادا جان نے انتہائی غصے سے اسے گھورا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کو الزام دیا، گھر تو تمہارا اس وجہ سے آنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ باہر تم نے 5 6 گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں۔ ہادی کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے دادا جان کو دیکھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن الفاظ ہی گلے میں اٹک گئے۔ اس کے دادا اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے تھے؟ جب اس نے یہی سوال ان سے پوچھا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں سب پتہ ہے۔ ابھی تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جس دن مجھے ثبوت مل گیا اس دن میں تمہاری وہ درگت بناؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ہادی کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ بات بھی دادا جان کو بتانے والی ان کی بیگم صاحبہ تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا دادا جان، اور یہ جو 5 6 گرل فرینڈز کا مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے نا، اگر سچ میں یہ ہوتا تو میں کبھی اس حویلی کا رخ نہ کرتا۔ دادا جان نے اسے مارنے کے لیے اپنی لاٹھی اٹھائی لیکن وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئے۔ نالائق لڑکا۔ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئے۔ ہادی ملک بچپن سے ہی بہت زیادہ پڑھاکو اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ اپنی کلاس کا ٹاپر تھا۔ اسے جب بھی جس چیز کی خواہش کی تھی اسے محنت سے حاصل کیا تھا۔ وہ باقی ایلیٹ کلاس بچوں کی طرح اپنے باپ کے پیسوں پر پلنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دم پر بزنس کو ایکسپینڈ کیا تھا اور اب اس کا شمار شہر کے بڑے بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا۔ دادا جان نے آج سے کچھ سال پہلے ہی زبردستی اس کا نکاح اپنی پوتی سے کروا دیا تھا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ شفا صاحبہ ہادی ملک کا الٹ تھی۔ اگر وہ سنجیدہ مزاج تھا تو شفا صاحبہ شوق اور چنچل تھی۔ نہ تو اسے پڑھائی میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس کی پڑھانے والوں کے ساتھ بنتی تھی۔ وہ جب بھی ہادی کے اسکول میں ایڈمیشن لیتی تو ہادی اس سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا۔ اسے شفا کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ خبردار، جو تم نے کسی کو بتایا کہ تم میری کزن ہو، مجھے شرمندگی ہوتی ہے تم جیسی نالائق کزن کا دوسروں کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے۔ ہادی اور شفا کی عمر میں تقریباً 5 سال کا فرق تھا۔ جب شفا 5ویں کلاس میں تھی تب ہادی اسی اسکول میں ہی میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ اس دن جب ہادی نے شفا کو منع کیا تو شفا نے اسمبلی میں نعت پڑھنے کے بہانے جا کر سب بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہادی ملک میرا کزن ہے، یہ میرے چاچو کا بیٹا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں۔ سارے بچے اچانک ہی ہنسنے لگے۔ میڈم بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ فوراً سے شفا کے پاس آئیں اور اسے ڈانٹنے لگی۔ ہادی کا تو شدت غم کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شفا بیگم کو اسکول کی بلڈنگ کے سب سے اوپر والے فلور سے نیچے دھکا دے دے، لیکن اگر وہ ایسی کوئی بھی جرت کرتا تو دادا جان اس کا نام صفائے ہستی سے مٹا دیتے۔ ہادی جیسے ہی اسکول سے پاس آؤٹ ہوا اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کبھی بھی ایک کالج اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکے کیونکہ دونوں کے درمیان 5 سال کا گیپ آ گیا تھا۔ لیکن وہ چند سال جو شفا اور ہادی نے ایک ہی کالج میں گزارے تھے وہ ہادی کے صبر کا امتحان لینے کے لیے کافی تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ شفا اس کے علاوہ بھی اس کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا تو اس نے اپنے بابا کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ 24 گھنٹے لیپ ٹاپ میں گزارا کرتا یا پھر فائلز میں اپنا سر کھپاتا رہتا۔ شفا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلے یا پھر اس کے ساتھ شطرنج کھیلے، لیکن ہادی ہر بار ہی یہ کہہ کر انکار کر دیتا، میں تمہاری طرح ویلا اور نکما انسان نہیں ہوں، میرا ایک گول ہے جسے میں نے ہر حال میں اچیو کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ اتنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا۔ شفا جب یہ سنتی تھی تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتی اور پھر بدلہ لینے کے لیے ہی اس نے ہادی ملک کی سب سے امپورٹنٹ فائل کو ریپلیس کر دیا تھا۔ اور پھر بعد میں ہادی کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے شفا کو وعدہ کیا تھا
کہ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں اپنے ساتھ ڈنر کروانے کے لیے لے کر جائے گا۔ انہی دنوں شفا ایک کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ پہلے اس کا انٹرسٹ کورینز میں زیادہ تھا، اسی وجہ سے وہ 24 گھنٹے انہی کو ہی دیکھتی رہتی۔ شفا نے اسے خاص طور پر فرمائش کی تھی، تو مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر جاؤ گے، ورنہ پھر اس فائل کو بھول جاؤ۔ صرف یہی نہیں بلکہ شفا نے اسے اسٹیمپ پیپر بھی سائن کروایا، اور ہادی ملک کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی زبان سے نہیں مکرتا تھا۔ ایک بار جو وہ کہہ دیتا تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا تھا۔ یہ تو پھر ایک معمولی سا کینڈل لائٹ ڈنر تھا۔ بقول اس کے نہ تو اس کے دل میں شفا کے لیے کسی قسم کے جذبات تھے، اور نہ ہی تب اس کی شفا سے منگنی کی بات چلی تھی۔ اسی وجہ سے وہ فوراً ہی راضی ہو گیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ اس کے ابا جان نے اسے شفا کے ساتھ رات کے وقت ڈنر کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اسی بات کو ہی بنیاد بنا کر دادا جان نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ ہادی واویلا مچاتا رہ گیا۔ اس نے قسمیں بھی اٹھائی تھیں، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ شفا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ وہ کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ قسمت اچانک سے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرے گی۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن ہادی کی بیوی نہیں۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ان دونوں کی کسی نے بھی نہیں سنی۔ ان دونوں کا زبردستی نکاح ہو گیا۔ اگلی ہی صبح ہادی اپنے بابا کے ساتھ فیصلہ آباد میں شفٹ ہو۔ وہ ہفتے میں صرف 2 دن ہی گھر واپس آتا تھا، اور ان 2 دنوں میں بھی شفا اس کا جینا حرام کر دیتی۔ اگر وہ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلان بناتا تو وہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتی، یا پھر اس کی فیوریٹ شرٹ پر استری رکھ کر چھوڑ دیتی۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ ظلم کرنے کا دل چاہتا تو وہ ہادی کو اکثر ہی بیسمنٹ میں یا پھر کسی روم میں بند کر دیتی۔ اب تو یہ حالت تھی کہ ہادی جب بھی کسی کمرے میں جاتا تو پہلے دروازے کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے سامنے بھاری چیز رکھتا، تاکہ وہ شیطان کی چیلی پھر سے اس کا پلان خراب نہ کرتے۔ جب شفا اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھتی تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی، اور خود کو شاباشی دیتی تھی کہ اس نے خاندان کے سب سے بڑے جلاد کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جاتا تو وہ خود بھی ہادی سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ جب ایک بار ہادی غصے میں آ جاتا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے غصے سے اکثر دادا جان بھی خائف ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی شفا کو آئیڈیا ہو جاتا کہ اب ہادی کا دماغ شارٹ ہو رہا ہے تو وہ فوراً سے اس سائٹ پر ہو جاتی، یا اس کی نظروں سے ہی اوجھل ہو جاتی۔ اس نے کبھی بھی غصے کے موقع پر ہادی کو مخاطب کرنے کی یا ریلیکس کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ غصیلے ہادی کو آواز دینے کا مطلب تھا کہ آ بیل مجھے مار۔ اس بار ہادی زیادہ دنوں کے لیے گھر واپس آیا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے بھی اسے کچھ دن ریلیکس کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن اللہ بھلا کرے ہادی کے دوست کا، جس نے اسے اپنی یونیورسٹی میں پھنسا دیا۔ دراصل تیمور شفا کی ہی یونیورسٹی میں لیکچرار تھا۔ وہ اس کو 2 سبجیکٹ بھی پڑھاتا تھا۔ اس بارے میں ہادی کو بھی پتا تھا، کیونکہ تیمور اکثر ہی اس کی کزن کی نالائکی کے قصے اسے سناتا رہتا تھا، جسے بعض اوقات آسان لفظوں کے اسپیلنگز بھی نہیں آتے تھے، اور وہ یوں بے وقوفوں کی طرح تیمور کے چہرے کو دیکھتی تھی جیسے ہی اس نے کوئی بہت خوفناک شے دیکھ لی ہو۔ ان دنوں تیمور کی طبیعت بہت زیادہ خراب، اور اس کا آگے ایک چھوٹا سا آپریشن بھی ہونا تھا۔ اگر وہ یونیورسٹی سے لگاتار چھٹیاں کرتا تو اس کے وہاں سے نکالے جانے کے چانسز تھے۔ اسی وجہ سے اس نے ہادی ملک کی منتیں کی تھیں کہ میری جگہ یونیورسٹی میں وزٹنگ ٹیچر کے طور پر تھوڑے دنوں کے لیے پڑھاؤ، تمہارے یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ ہادی صرف اور صرف دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، ورنہ اس کو دور دور تک ٹیچنگ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابھی تک محترمہ شفا صاحبہ کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی اور ہادی کے ساتھ پنگے لینے میں مصروف تھی۔ آج اس نے دن کے وقت ہادی کو دادا کے کمرے میں بند کیا تھا، اور رات کے وقت وہ زبردستی ہی اس کے کمرے میں داخل ہو کر اسے اپنے ساتھ بند کر چکا تھا۔ شفا اس کے رحم و کرم پر تھی اور اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دھمکیاں دے کر بھی ٹرائی کر چکی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سیسا پلائی دیوار بنا اس کے سامنے موجود تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سنو تم لڑکی۔ ہادی نے انگلی اٹھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو شفا نے فوراً سے ہی اس کی انگلی پکڑ کر اس کا ہاتھ نیچے کی طرف گرا دیا۔ امی جان کہتی ہیں کہ اپنی بیویوں کو انگلی دکھانا بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ یہ وہ مرد کرتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں۔
ہادی ملک کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ اس لڑکی کا باتوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ پھر تو چچی جان نے تمہیں یہ بھی سمجھایا ہوگا کہ شوہر کی عزت نہ کرنے والی عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ جی جی، یہ اس وقت جب آپ کی رخصتی ہو چکی ہو۔ رخصتی سے پہلے مرد کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ کنوارا ہے، اور جب تک لڑکا کنوارا ہے نہ تو وہ تمہارا ہے نہ ہی ہمارا۔ اپنے اس شعر پر وہ خود ہی اپنے آپ کو داد پیش کرنے لگی، جبکہ ہادی اسے گھور کر رہ گیا۔ دن کے وقت مجھے دادا کے کمرے میں بند کیوں کیا؟ آپ نے بھی تو میرے ساتھ پنگا لیا تھا۔ جب آپ میرے ساتھ پنگا لینا ختم کریں گے تو میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، ہمیشہ تم ہی غلطی کرتی ہو، میں کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ ہادی کا لہجہ اٹل تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے کمرے کی بالکنی میں بند کر چکا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ دوسری طرف شفا کا بے بسی کے مارے برا حال تھا۔ وہ ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتی تھی، لیکن اپنی نیند پر نہیں، اور ابھی بھی وہ نیند سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ نرم گرم بستر پر گرے اور سکون کی نیند سو جائے، لیکن ہادی نے اس کا یہ پلان بھی خراب کر دیا تھا۔ شفا صاحبہ بالکنی میں موجود واحد کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، لیکن وہاں پر سونا اس کے لیے مشکل کام تھا۔ 6 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ صبح فجر کی اذانوں کے قریب جا کر ہادی نے اس کے کمرے کی کنڈی کھولی تو وہ چیل کی تیزی سے دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کو شفا کی امی امینہ بیگم بھی واپس آ گئی تھی، لیکن اسے ان کا آئیڈیا نہیں۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، مجھے اس بلڈنگ سے نکالو، یہ بلڈنگ زور زور سے ہل رہی ہے۔ امینہ بیگم نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کی لال آنکھیں دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولی، ایک بات تو بتاؤ، رات کے وقت تم کتنے بجے سوئی تھی؟ دیکھو تو اپنی آنکھوں کا حال، جوانی میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا ہے۔ شفا کو اپنی امی کی آواز ہتھوڑے کی طرح اپنے دماغ پر بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ اس کی نیند نہ پوری ہونا تھی۔ اس نے دوبارہ سے کروٹ بدل کر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن امینہ بیگم نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا اور اس کو زبردستی اٹھا کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے دھکیل دیا، کیونکہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے لگاتار چھٹیاں کیے جا رہی تھی، اور امینہ بیگم اس بار اس کا فیل ہونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شفا کے بابا ہمیشہ ان سے ہی شفا کی پڑھائی سے ریلیٹڈ سوال کرتے تھے۔ اس بار اگر شفا فیل ہو جاتی تو امینہ بیگم کو ڈر تھا کہ انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد شفا باہر نکلی، تب بھی وہ جھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ خشک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور پھر بالوں کا میسی سا بن بنا کر وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئی، جہاں پر ڈرائیور پہلے ہی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ پورا راستہ بھی وہ سوتی ہوئی آئی، اور کلاس میں بھی جا کر وہ پچھلے بینچ پر بیٹھی خراٹے لے رہی تھی، جب اچانک ہی اسے ایک کاٹ دار مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر بیٹھی، نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمن جاں کھڑا تھا، جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، اسی وجہ سے اسے سر تیمور کی جگہ وہ شیطان نظر آ رہا ہے۔ وہ دوبارہ سے آنکھیں موند کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اب کی بار اس کی سہیلی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس کی نیند فوراً سے ہی اڑ گئی۔ آنکھیں مل کر دیکھا تو سامنے تیمور کی بجائے ابھی بھی ہادی ملک ہی کھڑا تھا، اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مس، یہ کلاس روم ہے، بیڈ روم نہیں، جو آپ یہاں پر نیند پوری کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو سونے کا بہت شوق ہے تو آپ میری کلاس سے نکل کر اپنے گھر میں جا کر نیند پوری کرنے کا شغل کر سکتی ہیں۔ ہادی ملک کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے عاری تھا۔ پوری کلاس میں کھیکی ہونے لگی۔ سب لوگ شفا کی عزت افزائی پر ہنس رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شفا نے سب لوگوں کا ہی جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس کے عتاب سے اس کے کلاس فیلو تک نہیں بچ سکتے تھے۔ ہادی ملک اپنی بات مکمل کرتا ہوا پھر سے ڈائس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شفا نے حیرت سے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی دوست سے سوال کیا، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ بے وقوف عورت، یہ ہمارا نیا پروفیسر ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ سر تیمور کا آپریشن ہوا ہے،
اور وہ کچھ دنوں تک یونیورسٹی نہیں آ سکتے، تو یہ پروفیسر ان کی جگہ پر پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ یار دیکھو تو کتنا زبردست اور ہینڈسم بندہ ہے، اس طرح کا ایک بندہ مجھے مل جائے تو میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ نمرا کی چوکھی عروج پر تھی۔ شفا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شرم کر جاؤ، وہ بھی کسی کا شوہر ہوگا۔ یہ سن کر نمرا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور واویلا مچاتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے اس جیسے ہینڈسم آدمی کی شادی ہوئی ہو۔ میرا تو اس پر دل آ رہا ہے، سوچ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شفا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اپنا موبائل کھول کر اسے ایک تصویر دکھائی۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر شفا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، میں کتنی بڑی بدتمیز لڑکی ہوں جو میں نے اپنی دوست کے شوہر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یار لیکن تجھے بھی تو بتانا چاہیے تھا، اس میں ساری غلطی تیری ہے۔ اگر تو مجھے ایڈوانس میں بتا دیتی تو میں کبھی بھی تیرے شوہر کے ساتھ فلرٹ نہ کرتی۔ اب نمرا منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ شفا نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اس بارے میں یونیورسٹی میں کسی کو بھی نہ بتائے، ورنہ دونوں کا اسکینڈل بن جائے۔ نمرا نے اس کے سر کی قسم اٹھا کر اسے کہا تھا، میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ اب شفا کو اپنے سر کے بالوں کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے ہی گنجی ہو رہی تھی، اگر اس کے سارے بال گر جاتے تو وہ دنیا کا 10واں عجوبہ بن جاتی۔ ہادی ملک جو کہ باقی کلاس کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا تھا، پیچھے سے ہونے والی خسر پسر کی آوازوں کی وجہ سے وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ لیڈیز، وہ حلق کے بل دھاڑا تو پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں جو باتوں میں مصروف تھیں وہ چونک گئیں۔ نمرا نے شفا کو دیکھا اور شفا نے نمرا کو دیکھ کر خوف سے تھوک نکلا، کیونکہ وہ دونوں جانتی تھیں کہ توپوں کا رخ ان کی طرف ہونے والا ہے۔ آپ دونوں اٹھیں اور مجھے بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا۔ نمرا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شفا کو کیا بتا رہی تھی۔ اس کی یادداشت اس حد تک کمزور تھی کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ہی بھول جاتی تھی۔ ایک ایسی بات کو کیسے یاد رکھتی جو اس نے سنی بھی نہیں تھی۔ شفا جس کے کانوں میں آخری لفظ پولیٹیشین کا گونجا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ اس کا کانفیڈنس دیکھنے والا تھا۔ سر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ملک کے پولیٹیشینز کا ذکر کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو خود بھی الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ہے۔ شفا نے اس بارے میں اسے دادا جان سے گفتگو کرتے ہوئے سنا تھا، اسی لیے اسے یہ سب کچھ یاد تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کلاس کو اسی بارے میں ہی بتا رہا تھا۔ بقول اس کے وہ یہ سوچتی تھی کہ ہادی ملک کو لوگوں کے سامنے لمبی لمبی چھوڑنے کا بے حد شوق ہے۔ شفا کی بات مکمل ہوئی تو ہال میں سے ایک لڑکی چہکتے ہوئے بولی، ویسے سر آپ کو پالیٹکس میں جانا چاہیے، آپ کی پرسنالٹی بھی بہت زبردست ہے، بہت جلد آپ کی فین فالوونگ بھی ہو جائے گی، اور آپ ٹینشن نہ لیجیے گا، میں انسٹاگرام پر سب سے پہلے آپ کو فالو کروں گی۔ شفا نے جب یہ سنا تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی کلاس کی اس حسینہ کو دیکھا جو بال ڈائی کروانے کے بعد خود کو انجلینا جولی سمجھ رہی تھی، حالانکہ حقیقت میں عارف لوہار کے چمٹے ورگی تھی۔ میڈم آپ کو میری فکر کرنے کی بجائے اپنے گریڈز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ میں پڑھائی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میں جو آپ کو ان پٹ دوں گا مجھے ویسا ہی آؤٹ پٹ چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی نان سیریس بیہیویئر شو کیا تو میں اس کو فیل کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور ہاں آپ دونوں لیڈیز، آپ لوگ کلاس فری ہونے کے بعد HOD کے روم میں آئیے گا۔ نمرا اور شفا کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ہادی ملک نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو نمرا ہلکا سا نیچے کی طرف جھکتی ہوئی سرگوشی نما انداز میں بولی، یار تم مجھے ایک بات کلیئر کر دو، یہ واقعی میں تمہارا شوہر ہی ہے نا؟ اس طرح کی باتیں حرکتیں کر رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا جانی دشمن ہے۔ شفا کچھ بول بھی نہیں سکی تھی، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو وہ HOD کے روم سے ہو کر آئی تھی۔ HOD نے اسے اس کے بابا کا نمبر مانگا تھا تو شفا نے بہانہ بنا دیا تھا کہ ان کا موبائل چوری ہو گیا ہے، لیکن آج وہ کیسے بہانہ بناتی، کیونکہ آج تو اس کا کزن بھی HOD کا ساتھ دینے والا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ آفس میں داخل ہوئے، HOD نے انہیں دیکھ کر باقاعدہ طور پر تالیاں بجائیں۔ آپ کو بہت بہت کنگریچولیشن مس شفا، آپ میری امیدوں پر پورا اتری ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ اس ہفتے میں دوسری بار بھی مجھے اپنا دیدار کروانے کے لیے آئیں گی، اور دیکھیں آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ان کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ ہادی بھی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا
اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ مس شفا، آپ مجھے جلدی سے اپنے بابا کا نمبر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس قدر ایلیٹ فیملی سے آپ تعلق رکھتی ہیں، اس وقفے میں آپ کے بابا اپنے لیے ایک نیا برانڈڈ فون خرید چکے ہوں گے۔ شفا نے سہمی ہوئی نظروں سے ہادی ملک کو دیکھا اور پھر اپنے بابا کا نمبر خاموشی سے ایچ او ڈی صاحب کو دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایچ او ڈی صاحب نے اس کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ہادی کو بھی پہلی بار اس کی نالائقی کا یقین ہو گیا تھا۔ جب وہ آفس سے باہر نکلی تو اس کی شکل رونے والی تھی۔ میں بس بتا رہی ہوں، میں اب اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے اس کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو میں لگا لوں گی۔ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مر کر بھی اس کی دلہن نہیں بنے گی، ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے اسے اسی طرح سے ہی اپنی انگلیوں پر نچاتا رہے گا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کے بابا لاؤنج میں موجود صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا سر دائیں ہاتھ میں گرایا ہوا تھا۔ شفا کو ان کی یوں اچانک واپسی کی امید نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان اپنی بیٹی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، لیکن ان کا یہ پلان بھی کینسل ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اصول بنائے تھے۔ شفا خاموشی سے سائڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کے بابا نے فوراً سے اپنا سر اٹھایا۔ اسے کھسکتے ہوئے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ بابا کو دیکھ کر شفا کا حلق تک خشک ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، بابا جان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ اس نے اپنے لہجے کو پرجوش بنانے کی ناکام کوشش کی۔ وحید صاحب کچھ بھی نہیں بولے۔ وہ اچانک سے اس پر غصہ بھی نہیں کر پائے۔ اپنی بیٹی کا معصوم چہرہ اور ڈرا ہوا انداز دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ بغیر اسے ڈانٹے اس کے سر پر بم گرانے کی کوشش رکھتے تھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو شفا کی ہمت میں اضافہ ہو گیا۔ بابا جان، ہے بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ قسم سے آپ کو دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ امینہ بیگم بھی باہر لاؤنج میں ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ دادا جان بھی اپنی پوتی کو وہاں پر بچانے کے لیے آ گئے، کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں تھا، کبھی بھی خراب ہو سکتے تھے۔ صرف وہاں پر ایک شخص کی کمی تھی اور وہ تھا ہادی ملک، جو کہ اپنے کمرے میں پرسکون سو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کو بڑے مزے کی نیند آئے گی، کیونکہ جس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا اب اس لڑکی کے پر کٹنے والے تھے۔ وحید صاحب نے تمہید باندھی، بیٹا مجھے آج آپ کے ایچ او ڈی کی کال موصول ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بالکل بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ پڑھائی سے ہٹ کر آپ کا دماغ ہر طرح کی فضول سرگرمی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد آپ کی ساری عیاشیاں بند ہو جائیں گی، تاکہ آپ کا دماغ صرف اور صرف پڑھائی میں لگ سکے۔ آپ مجھے گاڑی کی چابی واپس کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جب تک آپ اپنا CGPA 3.5 تک نہیں کر لیتی، تب تک آپ کا کینیڈا کا ٹرپ بھی کینسل ہے، کیونکہ اسی وقت ہی آپ کو گھومنے کے لیے جانے کی پرمیشن ملے گی جب آپ اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ لیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پاکٹ منی بھی لمیٹڈ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے شفا کے کانوں میں انڈیلا۔ وہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ وہ بحری ہو جائے، کیونکہ سب کچھ سننا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ امینہ بیگم بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ سب سے زیادہ خوش اسی بات پر ہو رہی تھیں کہ ان کی بیٹی سے گاڑی واپس لے لی گئی تھی، جس کا بونٹ اس نے پچھلے ہی ہفتے دیوار کے ساتھ مار کر اڑا دیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس گاڑی کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ ابھی وہ ورک شاپ پر تھی۔ شفا جو کہ جلد از جلد اپنی گاڑی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، بابا کا حکم سن کر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ابھی اس کا CGPA 2.5 تھا۔ 3.5 تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، اس کے لیے ناممکن تھا۔ اسے رہ رہ کر ہادی ملک پر غصہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اپنے پروفیسر تیمور پر آ رہا تھا، جو خود بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے مزاج کے مالک تھے، اور اس کی شرارتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے، اور اسے ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ پتہ نہیں ان کو ایسا کون سا کیڑا کاٹ گیا تھا کہ انہوں نے ہادی کو اپنی جگہ اپوائنٹ کر لیا۔ ان ساری پابندیوں کے بعد اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ وہ ہادی کو اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔
حالانکہ وہ یہ سب کچھ اس کی بہتری کے لیے ہی کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسے اس بارے میں بھی پتہ چلا اس کی زمانہ بدنام لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے جو اس سے سینئرز بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اور گھومنے کے لیے جاتی ہے، چونکہ محترمہ کو ایڈونچرز کرنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ اپنا ہی شوق پورا کر رہی تھی، اس بات کو مکمل طور پر اگنور کیے کہ اگر کل کو وہ ان کے ساتھ پھنس جاتی تو اس کے بابا کی عزت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اسے نمرا بھی کئی بار ان سینئرز کے حوالے سے سمجھا چکی تھی، لیکن وہ اس کی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ نمرا اس کی سہیلیوں سے جیلس ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے ان سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے۔ اگلی صبح ہادی ملک اسے خود یونیورسٹی ڈراپ کرنے آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی جب ہادی کی تیکھی اور کاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ میں دوبارہ تمہیں ماریا لوگوں کے گروپ کے ساتھ گھومتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے بے قابو ہو گئی۔ لیکن مسٹر ہادی، آپ ایک حد تک میرے معاملات میں دخل اندازی کریں، مجھے منظور ہے، لیکن آپ میرے ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ یہ میں کسی بھی طور پر برداشت نہیں کروں گی۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ تو بھی ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے بابا سے رخصتی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری تمہیں اس گند سے نکالنا ہے۔ اس میں تمہارا اپنا بھی قصور نہیں ہے، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے تمہیں یوں آزادی نہیں دینی چاہیے تھی، اور نہ ہی تمہارے بابا کو تم پر اندھا اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اگر ذرا سا بھی علم ہوتا کہ بیجا آزادی کی وجہ سے تم اتنی بگڑ جاؤ گی کہ تمہیں ہماری باتیں بھی پابندیاں لگیں گی، تو تمہیں تمہاری اوقات میں رکھتے۔ چلو اب نکلو باہر، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ وہ اسے گاڑی سے باہر اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ شفا نے انتہائی غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ جب سے وہ یونیورسٹی میں آئی تھی تب سے ہی نمرا کے سامنے اپنے کزن کی برائیاں ہی کیے جا رہی تھی۔ نمرا اسے سمجھا رہی تھی کہ ہادی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تم ان باتوں کو مائنڈ نہ کرو بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اور تم ذرا خود بھی اس بات پر غور کرو کہ اگر ماریا اچھی ہوتی تو پھر پوری یونیورسٹی اس کے خلاف کیوں ہوتی؟ شفا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے باقی یونیورسٹی سے کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ جاننے کا شوق ہے کہ وہ ماریا کے خلاف کیوں ہے۔ میرے لیے وہ میری اچھی دوست ہے، کیونکہ جب یونیورسٹی میں پہلے دن لڑکوں کا گروپ مجھے تنگ کر رہا تھا تب اس نے ہی میری مدد کی تھی، اور یہ بات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ شفا صاحبہ حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ ہادی ملک کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ماریا کے ساتھ لان میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ نمرا صرف تھوڑی دیر تک ہی ان کے قریب بیٹھ رہ سکی، کیونکہ اسے ماریا کی نظریں بہت عجیب لگ رہی تھی، اور پھر بعد میں وہاں پر ماریا کا ایک میل فرینڈ بھی آ گیا جو یونیورسٹی کا سب سے بڑا گنڈا تھا۔ شفا کو وہ سب لوگ ہی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ اسے لگتا تھا کہ ان کا لائف سٹائل بہت زیادہ کول ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سکندر جو کہ وہاں پر ماریا کو بلانے کے لیے آیا تھا، شفا کو اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ کر دل فریب انداز سے مسکرا دیا۔ یہ لڑکی اسے بے حد اچھی لگتی تھی، معصوم سی شکل و صورت اور شرارتی دماغ والی۔ شفا پہلے ہی نظر میں اسے پسند آ گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے مر کر بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کا شفا کو نقصان پہنچانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ماریا کو بھی بار بار سمجھا چکا تھا، اگر تو تم اسے واقعی میں اپنی دوست سمجھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو، لیکن اگر تمہارا ارادہ اسے آگے اسمگل کرنے کا ہے تو میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ دراصل وہ سب دوست لڑکیاں اسمگل کرنے والے گروپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ دراصل ماریا کی ہی یونیورسٹی میں کچھ سینئرز دوست تھے جو کہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس میں معصوم لڑکیوں کو پکڑ کر انہیں پہلے دن تنگ کرتے تھے، ان کی ریگنگ کرتے۔ ماریا فوراً سے وہاں پر جا کر لڑکیوں کو بچاتی اور ان لڑکیوں کے سامنے ہیروئن بن جاتی۔ بعد میں پھر وہ ان سے دوستی کر کے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر گینگ کے ساتھ مل کر انہیں دوسرے ملک اسمگل کر دیتی۔ اس کام کے انہیں اچھے خاصے پیسے ملتے تھے، اور وہ پچھلے کئی سالوں سے یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ ان میں ماریا کا دماغ ماسٹر مائنڈ تھا، وہی سارے پلانس وغیرہ بناتی تھی۔ شفا کا حسن دیکھ کر وہ پہلے ہی دن اس سے مروب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماریا کو اچھے خاصے پیسے ملیں گے اور اس کا باس بھی خوش ہو جائے گا۔
بس اسی سلسلے میں ہی وہ شفا کو شیشے میں اتار رہی تھی۔ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی۔ لیکن کل ہی ہادی ملک اس کے پاس گیا اور اس نے دو ٹوک انداز سے ماریہ سے یہ بات کہی تھی کہ میری کزن سے 100 فٹ کے فاصلے پر دور رہو۔ اگر میں نے دوبارہ تمہیں اپنی کزن کے آگے پیچھے بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں اس پوری یونیورسٹی کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ماریہ بیگم اس طرح کی بہت دھمکیاں سن چکی تھی۔ اس نے اس بار بھی ہادی ملک کو سیریس نہیں لیا، بلکہ اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ ابھی وہ شفا کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہادی ملک کی ہی برائیاں کر رہی تھی۔ ویسے مجھے تمہارے کزن کے بارے میں ایک اور بات کا بھی پتہ چلا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت گرل فرینڈ ہے جسے اس نے اپنی فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے شفا کے کانوں میں انڈیلا۔ اس نے بے چینی سے ماریہ کو دیکھا۔ سکندر نے بھی ماریہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، لیکن وہ کہاں کسی کے قابو میں آنے والوں میں سے تھی۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ ارے سکندر، تم مجھے کیوں چپ کروا رہے ہو؟ مجھے اس لڑکی کو بتانے دو۔ اگر اس کے کزن کی وجہ سے ہم دونوں کی دوستی خراب ہو رہی ہے تو پھر میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ شفا نے سکندر کو ایک نظر دیکھا اور پھر ماریہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، تم مجھے بتاؤ، جو بھی سچ ہے میں سن رہی ہوں۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آنسوؤں کا گولا اسے گلے میں اٹک گیا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ ماریہ اثر و رسوخ کی مالک ہے۔ تمہارے کزن نے اسے اپنے فلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ اسے نکاح کر چکا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس جگہ پر لے کر جا سکتی ہوں، لیکن تمہیں اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا ہوگا۔ تمہیں اس بات کو مکمل طور پر راز رکھنا ہوگا۔ اس طرح سے تم اس سے اپنی ذلت کا بدلہ لے سکتی ہو۔ شفا نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ سکندر نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ماریہ نے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ کب جانا ہے ماریہ۔ یہ سن کر ماریہ پراسرار انداز سے مسکرا دی۔ ابھی نہیں، پہلے مجھے ساری ڈیٹیلز وغیرہ کنفرم کرنے دو۔ میں تمہیں اگلے ہفتے تک اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دراصل ماریہ اسے جس کلائنٹ کے حوالے کرنے والی تھی وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا تھا، اور اب ماریہ کا ارادہ اسے اسی کلائنٹ سے ہی ملوانے کا تھا، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے کروڑوں کی رقم ملنے والی تھی۔ شفا کا دل ہادی ملک کی طرف سے بدظن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جب ہادی رات کو آفس سے گھر واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ شفا آج پھر سے ماریہ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ یہ لڑکی جب تک ٹھوکر نہیں کھائے گی تب تک یہ سنبھلے گی نہیں، اس نے آہستہ آواز میں اپنے آپ سے کہا، اور یہ بات 100% سچ تھی۔ شفا صرف اسی وقت ہی سنبھل سکتی تھی جب ماریہ کا اصل چہرہ اس کے سامنے آتا۔ ابھی وہ اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی اور اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے فوراً سے کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف سے نمرا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یار تم نے مجھے یاد نہیں کروایا کہ تمہارا پروفیسر پلس جوہر کل ٹیسٹ لے رہا ہے، اور وہ بھی پورے 2 چیپٹرز کا۔ یار قسم سے اگر ٹیسٹ خراب ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ٹیسٹ کی تیاری کر سکوں، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میرے سونے کا وقت ہو جائے گا۔ نمرا کی باتیں سن کر شفا نے موبائل کانوں سے ہٹا کر موبائل کی اسکرین کو غصے سے گھورا، یوں جیسے وہ نمرا کو دیکھ رہی۔ نمرا صاحبہ کی باتوں پر حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی، جو کہ اپنی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نمرا نے اس کو مشورہ دیا کہ تمہارے کزن نے ٹیسٹ بنا کے ضرور اپنے کمرے میں رکھا ہوگا، تم کسی طرح سے اس کے کمرے سے وہ ٹیسٹ اٹھا لو۔ اگر ایک بار وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شفا کو اس کا سامنا کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اب مسئلہ پھر سے اس کی عزت کا آ گیا تھا۔ کل کو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی تو اس کے بابا جان اسے ایک اور بڑی سزا دے سکتے تھے، جو وہ فی الحال کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہمت کرتی بھی اٹھی اور ہادی ملک کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، وہ جو واقعی میں اس وقت ٹیسٹ بنانے میں ہی مصروف تھا اور اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ شفا کی طرف اس کی پشت تھی اور اسکرین پر بڑے بڑے حروف میں اس کے سبجیکٹ کا نام جگمگا رہا تھا۔ قریب ہی اس کا پرنٹر پڑا تھا، وہ ٹیسٹ پرنٹ ہو چکا تھا۔ شفا کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جتنی خاموشی سے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اتنی ہی خاموشی سے وہ باہر نکل گئی۔ اب اس کا ارادہ اپنے کزن کی غیر موجودگی میں آنے کا تھا۔
دوسری طرف ہادی ملک کو کمرے میں اس کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی اور وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ اسی کمرے میں آئی تھی، لیکن وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ شفا جلے پاؤں کی بلی بنی پورے گھر میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کبھی وہ لان میں جا کر چہل قدمی کرتی، کبھی دادی جان کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی۔ بار بار اس کی نظریں بھٹک کر ہادی ملک کے کمرے کی طرف ہی جا رہی تھی۔ دادا نے بھی اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کیا تو اسے تیکھے انداز میں کہنے لگے کہ تم نے پھر سے کوئی شرارت تو نہیں کی ہے؟ یہ سن کر شفا بکھلا کر فوراً سے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ارے دادا جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں فی الحال شرارت کرنے کی پوزیشن میں ہوں؟ میرے بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر سے مجھے کوئی نیا حکم سنا دینا ہے۔ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے اپنی جائیداد سے ہی بے دخل کر دیں اور سب کچھ ہادی ملک کے نام کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز سے مسکراتی ہوئی بولی، اوہ میں کتنی بے وقوف ہوں، کیسے بھول سکتی ہوں، جائیداد تو ویسے بھی آخر میں اسی کو ہی ملے گی، آفٹر آل وہ میرا سو کالڈ شوہر جو ہے۔ اس کے لہجے میں بیزاریت کو محسوس کرتے ہوئے دادا جان کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر تمہارے بابا نے تمہیں کچھ کہا ہے تو وہ تمہاری بہتری کے لیے ہی ہے، اور اگر ہادی بھی کبھی تمہیں سمجھا دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان باتوں کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے کام لیا کرو اور اس بارے میں سوچا کرو تاکہ تمہیں بھی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بعد میں جب ہادی ملک کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر تک تلاشی کرنے کے بعد اسے وہ پیپر مل گیا جسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچتی۔ اچانک کہ اسے باہر سے قدموں کی جاپ کی آواز سنائی دی۔ بکھلا کر اس نے ٹیسٹ فوراً ہی اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اچانک ہی دروازہ کھلا اور ہادی اندر داخل ہوا۔ اس کا سر زور سے ہادی کے سینے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ ہائے میری ناک، اس نے بے ساختہ واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہادی ملک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یہ سن کر وہ فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیوار کے ساتھ چپکا ہوا دیکھ کر وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، میری غیر موجودگی میں تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور کیا سوچ کر تم نے میری چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے؟ ہادی ملک نے ناگواری سے اپنی چیزوں پر ایک نظر ڈالی جو کہ بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ ٹیسٹ ڈھونڈنے کے چکر میں اس نے سب کچھ ادھر ادھر کر دیا تھا۔ وہ ہادی میں بلانے آئی تھی۔ مجھے آپ سے کل کی کلاس کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ کیا میں کل کی کلاس میں چھٹی کر سکتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں، ہادی نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ کل کا ٹیسٹ دینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، ورنہ تمہارے بابا کو شکایت لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ تم اپنے ہاتھوں میں کیا چھپا رہی ہو؟ ذرا دکھاؤ مجھے۔ میر ہادی نے اس کے ہاتھوں سے ٹیسٹ اچک لیا اور پھر اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا تم اس کمرے میں ٹیسٹ چوری کرنے آئی تھی؟ مجھے تو پہلے ہی تمہاری نیت پر شک تھا۔ شرمندگی کے باعث شفا کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ وہ شدت سے دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زندگی میں پہلی بار اسے الادین کے چراغ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کے پاس چراغ ہوتا تو وہ وہاں سے فوراً ہی غائب ہو سکتی تھی، مگر ہائے یہ بدقسمتی، الادین کے بجائے اسے چراغ کا جن ملا تھا، وہ بھی ہادی ملک کی صورت میں۔ وہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس کے قریب سے نکل کر جانے ہی لگی تھی کہ ہادی نے فوراً ہی دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے بند کیا اور خود دروازے کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں صرف ایک ہی شرط پر یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہادی کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی جب ہادی نے اس کے دوسرے ہاتھ سے موبائل اچک لیا اور اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے بولا، تمہارا موبائل آج رات کے لیے میرے پاس ہی رہے گا۔ ذرا سا اپنی آنکھوں کا حال دیکھو، ڈرامے دیکھ دیکھ کر تم نے اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ میں آپ کو اپنا موبائل نہیں دے سکتی، میرے 100 کام کی چیزیں ہیں اس میں۔ یہ سن کر ہادی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تم اپنے موبائل میں پاسورڈ لگانا چاہو تو لگا سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے بھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔
اسے جلدی سے موبائل لیا اور ہر چیز کو پاسورڈ لگا دیا۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ٹیسٹ کے تمام کویسچنز پڑھ لیے تھے، اسی وجہ سے اس کا دل پرسکون تھا، لیکن اپنے موبائل کی وجہ سے وہ تھوڑی سی گھبرا رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے جانے کے فوراً بعد ہی ہادی ملک نے اس کے موبائل کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور سافٹ ویئر کی مدد سے اس کے سارے پاسورڈ اڑا دیے۔ اب وہ ماریہ کی چیٹ اوپن کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ میسیجز پڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کے دماغ کی نسیں پھولتی جا رہی تھی۔ ایک انتہائی بے وقوف ترین لڑکی ہے یہ شفا کی بچی، اسے ایک ڈوز ملنی ہی چاہیے، تبھی اس کا دماغ اپنی جگہ پر واپس آئے گا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اس رات شفا نے نمرا کو جو بھی کویسچنز بتائے تھے، اگلے دن ٹیسٹ میں وہی کویسچنز آئے تھے۔ دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں۔ صبح شفا کو اس کا موبائل بھی مل گیا تھا۔ اس نے سب کچھ چیک کیا تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی۔ تسلی کرتے ہوئے اس نے موبائل بیگ میں ڈال دیا۔ آج وہ واپسی پہ ماریہ کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھا، جو بقول اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ ماریہ جیسی لڑکیاں یونیورسٹی میں آنے والی معصوم لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی کا دعویٰ کر کے انہیں مشکلات سے نکالتی ہیں جو انہوں نے خود ہی پیدا کی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں ان سے دوستیاں کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں اور انہیں کسی بھی قابل نہیں چھوڑتی۔ ماریہ اسے لے کر ایک فلیٹ میں آ گئی۔ ماریہ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شفا نے ڈرتے ڈرتے فلیٹ میں قدم رکھا۔ اندر سے ایک بہت ہی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ شفا نے بے ساختہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور اس بدبو کو دماغ تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکی کہاں پر ہے؟ اس نے ماریہ سے بے چینی سے سوال کیا تو وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی یہ ہے۔ ماریہ نے شیشے میں موجود اس کے عکس پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارا کزن جتنا چالاک ہے تم اتنی ہی بے وقوف ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری جان، میں تمہیں وہی بتا رہی ہوں جو شاید تمہارا کزن میرے حوالے سے پہلے تمہیں بتا چکا ہے، لیکن تم اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ تمہیں تو میری دوستی پر یقین تھا۔ میں تمہیں یہاں پر اس کی گرل فرینڈ دکھانے نہیں لائی، بلکہ تمہیں اپنے کلائنٹ سے ملوانے کے لیے لائی ہوں۔ سہیل ڈارلنگ، تم باہر آ سکتے ہو۔ ماریہ نے جیسے ہی پکارا تو ایک بھاری جسامت کا مرد باہر نکلا، جسے دیکھ کر ہی شفا کو کوفت ہونے لگی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ اس شخص کے گلے میں ڈھیر ساری سونے کی چینز پڑی ہوئی تھی۔ وہ کوئی بہت بڑا گنڈا معلوم ہو رہا تھا۔ شفا نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ ماریہ نے ایک اور چالاکی یہ کی کہ اس نے سکندر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر شفا کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ سکندر کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی شفا کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے کر جاتا اور اس کو اس کی اپنی ہی نظروں کے سامنے گرا دیتا، فلیٹ کے دروازے پر زور سے دستک اور پھر اس کے بعد کوئی دروازے کو زور زور سے دھکے مارنے لگا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں فلیٹ کے اندر ہادی ملک پولیس کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ ہادی کو دیکھ کر شفا کی ہمت پھر سے لوٹ آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے ہادی کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے اس عورت سے بچا لو۔ وہ بار بار یہی بات بولے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لہرا کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ اس کا ہاتھ ہادی کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے ہوش میں لوٹتے ہی بے چینی سے بولا۔ شفا پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے کے ساتھ ٹکا کر رونے لگی۔ ہادی نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے تو اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسے اس لیے رونے دے رہا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ شفا کے اندر جتنا بھی دکھ بھرا ہوا ہے وہ آنسوؤں کے راستے باہر نکل جائے۔ جب وہ سنبھلی تو اس نے پھر سے ہادی سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ دراصل ہادی نے اس کے موبائل کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائس ایڈ کی ہوئی تھی جس کے ذریعے ہی وہ اس جگہ پر پہنچا تھا۔ ماریہ کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اسے عمر بھر کے لیے قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اس کا باقی کا گینگ بھی پکڑا گیا تھا۔ دوسری طرف ہادی ملک نے اپنی بیوی کی عزت رکھی تھی اور اس کی حرکت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ شفا کے دل میں بھی اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی شفا کی ڈگری مکمل ہوئی، ہادی نے بہت ہی دھوم دھام سے اس کی رخصتی کی۔
دوبارہ کبھی ہادی نے اس واقعے کا بھی شفا کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اکثر ہی اس بارے میں سوچتی تو اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ تو اس طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔